ہم مسلمان محنت کش ہم مسلمان محنت کش. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو رہے تھے. آپ علیہ السلام نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. دوسرے زینے مبارک پر قدم رکھا تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین. تیسرے زینے پر حضور علیہ السلام نے جب پائے مبارک رکھا، جب قدم مبارک رکھا تب بھی فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ 3 مرتبہ آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور یوں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلم یصلی علیک. یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. فرمایا میں نے کہا آمین. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسرے زینے پر رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے یوں عرض کیا، یوں کہا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے پر جنت واجب نہ کر لے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے فرمایا میں نے تب بھی کہا آمین. اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو اس وقت یہ کہا گیا، جبریل امین علیہ السلام نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان شریف کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے کہا میں نے پھر بھی کہا آمین. تو یہ تینوں باتیں ہمیں ان سے دور رہنا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے. ہمارے ساتھ سلسلے میں آج الحمدللہ بہت ہی پیارے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی بھی الحمدللہ موجود ہیں. اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں مدنی چینل کے سلسلے کے اندر. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے جو سلسلے کا عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ممالک کہ جن کے اندر روزہ 20 گھنٹوں سے زائد گھنٹوں کا ہوا کرتا ہے. ہماری اس سلسلے کی تیاری کے حوالے سے وہاں ممالک میں ذمہ داران دعوت اسلامی سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں لوگ اپنے 10-12 گھنٹوں کی ڈیوٹی کی شفٹ بھی ادا کرتے ہیں، 10-12 گھنٹوں کی جاب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 20-22 گھنٹوں کا روزہ بھی رکھا کرتے ہیں. اب وہ لوگ اگر ہم ان کو دیکھیں، اگر دنیا کی فہرست رکھی جائے، اس سال کی اگر بات کی جائے تو ایک تحقیق اور ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر میں اس سال سب سے زیادہ لمبا روزہ جو ہے وہ گرین لینڈ کے اندر 21 گھنٹے 2 منٹ کا ہوگا. آئس لینڈ کے اندر روزے کا دورانیہ 21 کا ہوگا. فن لینڈ کے اندر 19 گھنٹے 56 منٹ کا ہوگا. ناروے کے اندر 19 گھنٹے 48 منٹ کا روزہ ہوگا. سویڈن کے مسلمان 19 گھنٹے 42 منٹ طویل روزہ رکھیں گے. روس، جرمنی، آئرلینڈ، برطانیہ، نیدرلینڈ، بیلجیم سمیت بیشتر یورپی ممالک میں سحر سے افطار کے درمیان 18 گھنٹوں سے زائد کا دورانیہ ہوگا، یعنی ان کا روزہ 18 گھنٹوں سے زائد کا ہوگا. اور اسی طرح کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر روزے کا دورانیہ کم ہوا کرتا ہے. اب وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ 20 گھنٹوں کا روزہ رکھیں، 18 گھنٹوں کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی کریں تو وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، جاب کس طرح وہ کر لیا کرتے ہیں. اسی طرح جب 20 گھنٹے کا روزہ ہے، اب افطار کا ان کو ٹائم زیادہ سے زیادہ ملا، افطار سے سحر تک کا 4 گھنٹے کا، اس میں وہ تراویح کیسے پڑھتے ہیں، وہ نماز عشاء اور فجر کیسے ادا کیا کرتے ہیں، وہ مزید عبادات میں کیسے لگا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے. چونکہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی کا سفر دنیا بھر میں الحمدللہ ہوا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ رکن شورا نے افطار تو ہو سکتا ہے یا سحر تو ہو سکتا ہے پاکستان میں کی ہو، افطار جو ہے وہ دنیا کی کسی اور کونے میں جا کر کی ہو. کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ افطار وہاں پر کی ہو تو سحر یہاں پر ملی ہو. یہ بھی باتیں ان سے پوچھنی ہیں اور انشاءاللہ وہاں کے مسلمانوں کا طرز عمل آپ کو دکھانا ہے. بلا تاخیر رکن شورا
عبدالحبیب اتاری مدظلہ العالی کے مدنی پھولوں کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں عبدالحبیب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آج بہت آپ نے جس کو کہیں کہ دلچسپ موضوع لیا ہے، اور یقیناً آپ کی نیت یہ ہے کہ روزے کی ترغیب دلائی جائے اور مزید ذہن دیا جائے. ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، موسم چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو. سرد علاقوں میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، گرم علاقوں میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، طویل روزے بھی رکھے جاتے ہیں، مختصر روزے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن روزے رکھے جاتے ہیں. پہلے تو کبھی سنتے بھی نہیں تھے کہ کسی نے روزہ مسلمان ہوتے ہوئے نہیں رکھا، لیکن بڑی تعداد اب مسلمانوں کی سننے میں آتا ہے کہ روزہ قضا کر رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں جو آپ نے جس پرٹیکولر خطے کی طرف آج بات کرنی ہے، یورپ کے لیے یا یو کے کے لیے، تو الحمدللہ کئی بار وہاں جانا ہوا ہے اور روزے رکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو کئی دلچسپ واقعات بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ سے سننے آج انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ایک بات ضرور ہے کہ بالکل بھی جس کو کہنا کہ سارا کریڈٹ ان کو نہیں دینا چاہیے. پاکستان میں روزہ رکھنا ان گرمیوں میں، ہندوستان بنگلہ دیش میں واقعی ایک ٹف کام ہے، کیونکہ ان علاقوں میں گرمی کم ہوتی ہے. یعنی ابھی میں پچھلے ہفتے ہی آیا ہوں، تو ایک ہفتہ پہلے میں وہیں تھا تو ہم جیکٹ پہنتے تھے وہاں پر. اچھا رات کو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہو جاتی تھی. تو گرمی، وہاں کی گرمی بھی ہماری ٹھنڈ کے برابر ہے. تو جب انسان کو پسینہ کم نکلتا ہے نا عمران بھائی، تو انسان تھکتا کم ہے، اس کو پیاس، انرجی رہتی ہے. پسینہ جتنا نکل جائے تو انسان ڈرین ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نڈھال ہو جاتا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ پھر بھی 19 گھنٹے 20 گھنٹے روزہ رکھنا یہ آسان نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایک نفسیاتی طور پر یہ جو امپیکٹ ہوتا ہے نا کہ یار کھانے کے گھنٹے ہی 4 ملے ہیں. اچھا اس میں نمازیں بھی پڑھنی ہیں. جیسے آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوسچن کیا، یعنی 11 بجے اگر افطار ہو رہا ہے، 10:30 بجے افطار ہو رہا ہے اور 2 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ٹوٹل 3 گھنٹے ملے. تو اس میں اسلام میں بتاتے ہیں کہ بعض مسجدوں میں تو جو بالکل اتنا پیک ٹو پیک چل رہے ہوتے تو مسجدوں میں ہی اہتمام ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر ہی افطار کرنا ہے، تھوڑی دیر بعد ادھر ہی عشاء پڑھنی ہے، ادھر ہی تراویح کرنی ہے اور ادھر ہی سحری کرنی ہے. کیونکہ افطار تراویح پڑھ کے سحری کے لیے جانے کے لیے بعض اوقات گھر پہ جانے کا وقت بھی نہیں ملتا. ہاں کچھ لوگ پھر اس میں وہاں دور دور سنا ہے کہ ہیں اور آنے جانے میں ٹائم، ہاں وہی نا، پھر گھر جانے آنے میں ٹائم. تو اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا سامان تھوڑا افطاری کا ساتھ ہی لے گئے اور وہاں جا کے کر لیا. اور ہر سال ایسا نہیں ہوتا. اگر 5-6 گھنٹے مل جائیں تو پھر اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ انسان مغرب پڑھ کے کھانا کھا لے، تھوڑا سا ریسٹ کر لے، پھر تراویح پڑھے اور سحری کر لے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک سونے کا وقفہ شاید نہ ملتا ہو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جو میں پہلے بھی 1-2 سلسلوں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ معتدل دن اور معتدل راتیں، ایک نارمل دن اور نارمل رات، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان، یعنی ہم لوگ تو بہت سارے کام روشنی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یا نمازوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے فجر پڑھ کے ناشتہ کرنا ہے اور ظہر پڑھ کے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، مغرب پڑھ کے کاروبار بند کرنا ہے، عشاء کے بعد رات کا کھانا کھانا ہے، 2-3 گھنٹوں میں سو جانا ہے. یہ سب کچھ وہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں آپ کی جناب مغرب کبھی 4 بجے ہوتی ہو اور کبھی مغرب رات 11 بجے ہوتی ہو، تو آپ کا تو سارا شیڈول ہی آؤٹ ہو جائے گا نا. یعنی اجالے میں سونا بھی پڑے گا اور اندھیرے میں کام پہ بھی جانا پڑے گا. یہ سب کچھ وہاں ان ممالک میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی گھڑی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. اب سورج کی جو ہے وہ رفتار کے ساتھ یا سورج کی تمام چیزوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو بہرحال اسی طرح روزہ، لیکن نو ڈاؤٹ وہاں جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں ان کو دیکھ کر مطلب ایک رشک بھی آتا ہے، یقین کامل جو مسلمان کا روزے میں ہوتا ہے. کیونکہ روزے کے اندر جو انسان کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے نا عمران بھائی، سبحان اللہ. روزہ وہ باطنی عبادت ہے کہ اللہ پر یقین دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کہیں بھی روزہ رکھے اور اب اس کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں پڑا ہے مگر وہ افطار سے پہلے نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اب تمام روزہ داروں سے ایک کوسچن ہے کہ جب ماشاء اللہ روزہ رکھ کر آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نہیں کرتے، تو جب جو چیزیں حلال تھیں، افطار کے بعد بھی حلال ہیں، سحری سے پہلے بھی، سحری روزہ بند کرنے سے پہلے بھی حلال تھی، وہ آپ رک گئے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزے میں نہیں کھا سکتے، تو پھر حرام چیزیں کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو وہ جو بلیف، وہ جو یقین روزے میں ڈیولپ ہوتا ہے، بندہ اس کو اگر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھ لے تو ہر برا کام کرتے وقت اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے. جی بالکل، بہت پیاری بات رکن شورا نے کی ہے. ہمارے اس سلسلے کا مین موٹیو یہ ہے کہ وہ عاشقان رسول، وہ مسلمان کے جو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ترغیب دلائی جائے اور مزید رمضان المبارک کی قدر اور اہمیت کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کی دلوں میں بٹھایا جائے. معذاللہ قطعاً یہ نیت نہیں ہے کہ ان ممالک کے اندر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پاکستان میں یا پاک و ہند کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر نہیں رکھتے.
قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. مزید اس کو واضح کرنا، مزید جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر رمضان شریف کی محبت کو پیدا کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں اگر میری امت جانتی کہ رمضان المبارک میں کیا ہے، رمضان کیا ہے، تو تمنا کرتی کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہوتا. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل یہ پڑھنے میں آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک گزر جاتا تو 6 مہینے رمضان گزرنے کا ان کو غم رہا کرتا تھا، اور اگلے 6 مہینے رمضان المبارک کی آمد کی دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل ہے. نبی کریم علیہ السلام شعبان اور رجب کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے. ہم بھی یہی کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان کے ذوق اور شوق کو مزید آگے بڑھائیں. عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب یہ جو اب فجر پڑی 20 گھنٹے پہلے، وہ مغرب پڑھ رہے ہیں 20 گھنٹے کے بعد، تو وہ مغرب کب پڑھیں گے اور عشاء کب پڑھیں گے؟ اور اسی طرح پھر کیا ان کے اوپر تراویح، ان کے اوپر بھی سنت موقدہ رہے گی؟ دیکھیں اور فجر کا کیا ہوگا؟ کب پڑھیں گے؟ وہ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے دعوت اسلامی کی مجلس سے جو توقیت ہے، اس نے خوبصورت سافٹ ویئر ہمیں دے دیا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اب تو جو نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اگر ابھی تک اپڈیٹ نہیں کیا جنہوں نے اپنے موبائل میں اپڈیٹ کر لیں کہ اب ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں. ہم جہاں موجود ہیں نا دنیا میں، خود ہی اس جگہ کا وہ نماز ٹائمنگ بتا دیتا ہے. آپ دنیا میں جہاں موجود ہیں تو بڑا شاندار ہے کہ اس میں مغرب افطار کب ہوگا، آپ کی سحری کا وقت کب ختم ہوگا، فجر کا وقت کب شروع ہوگا، ایوری تھنگ از دیئر. تو ماشاءاللہ اس کے مطابق ہوگا. لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کبھی کبھی حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے رات 2 بجے فجر پڑھ لی ہے، اگر ٹائم شروع ہو گیا، جو اپلیکیشن کی جو آپ نے بات کی اس کے بارے میں مزید یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو کمپیوٹر پر ڈیکس اپلیکیشن ہے ہماری، اس کی ایک CD ملتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی وہ موجود ہے. اس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے کمپیوٹر میں ڈال لیں گے تو 27 لاکھ مقامات کے سحر و افطار کے ٹائمنگ آپ کو، وہی موبائل پر بھی ہے، نمازوں کے بھی پتہ چل جائیں گے. موبائل اپلیکیشن پر جو موجود ہیں وہ 10,000 مقامات کے ہیں دنیا کے. اچھا جو CD میں ہے وہ تارے 27 لاکھ مقامات جو CD میں. لیکن موبائل اپلیکیشن کی ایک خوبی بتاؤں آپ کو کہ موجود بے شک 10,000 ہوں گے، لیکن اگر آپ کہیں کھڑے ہیں نا اور اس کو کہیں کہ میری کرنٹ لوکیشن کی ٹائمنگ بتا دے تو وہ خود ہی اس جگہ کو ایزیوم کر کے آپ کو بتا دے. ایسا ہی ہے بالکل. تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کہیں 2 بجے فجر کا وقت شروع ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے 2 بجے فجر پڑھ لی ہے، اب عصر کا وقت تقریباً کئی ملکوں میں شام 7 بجے جا کے شروع ہوتا ہے. اچھا، یعنی رات 2 سے شام 7 تک ظہر پڑھنے کا، یعنی بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے. آپ چاہیں تو اول وقت میں 2 بجے ظہر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں ظہر آخری وقت میں پڑھوں تو آپ دیکھیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان 14-15 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے. یہ دنیا ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتا. یعنی آپ فجر پڑھ لیں 2 بجے اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں شام 6 بجے جا کے ظہر پڑھ لوں تو آپ اس وقت بھی ظہر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. میں نے عمران بھائی رات کو 10 بجے 10:30 بجے سورج کو یوں چمکتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی بالکل تاب و تاب سے سورج. رات کو 10 بجے سورج ایسا چمک رہا ہے کہ پہلی بار جب میں یورپ گیا تو بار بار گھڑی دیکھتا تھا کہ گھڑی خراب ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ مدنی چینل پر بھی ایک بار منظر دکھایا تھا کہ رات 1:30 بجے میں ناروے میں تھا. ناروے وہ ملک ہے جو دنیا کے اس کونے پر ہے کہ جہاں تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. تو وہاں ناروے کے اندر، اوسلو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب گرمیاں ہونا تو اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے. کئی راتیں ایسی ہیں کہ جہاں عشاء کا یعنی جو سفیدی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو میں نے رات 1:30 بجے چینل پر دکھایا کہ دیکھیں کس طرح آسمان پر سفیدی ہے، جیسے مغرب کے بعد کا جو وقت نہیں ہوتا، عشاء کے پہلے اور مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ رات 1:30 بجے وقت تھا، اور اسی وقت کے دوران ہی فجر کا وقت ہو جاتا ہے. یعنی اندھیرا چھاتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ واقعی دنیا میں کئی ممالک ایسے، UK خود ایسا ہے کہ سال میں 21 نائٹس ہیں یا اس سے زیادہ ہیں جو بی نائٹس کہلاتی ہیں کہ اس میں عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا. مغرب کے وقت کے بعد ڈائریکٹ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. بیچ میں جو وہ عشاء ان پر فرض بھی نہیں ہوئی. ہاں، اس میں بڑی تحقیق ہے. اس میں علماء نے بڑی تحقیق کی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو. علماء کا ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے چونکہ وقت ہی نہیں آیا تو عشاء فرض ہی نہیں ہوئی. مگر ایک گروہ علماء کا ہے وہ یہ کہتا ہے جو کہ عشاء کا وقت بے شک نہیں آیا لیکن چونکہ 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ عشاء ادا کر لیجئے تاکہ گنتی پوری ہو جائے. اب بتائیے ایسے ملک میں آپ ہوں اور بالکل نئی پہلی بار جائیں اور اپلیکیشن بتائے کہ عشاء کا وقت ہی نہیں آ رہا تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے. آپ سے دلچسپ واقعات کی بات ہوئی تھی. ایک بار ہم برمنگم میں تھے
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بی نائٹ چل رہی تھی اور اچانک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ آج عشاء کا وقت آئے گا اور وہ صرف 20 منٹ کے لیے آئے گا. آپ یقین کریں عمران بھائی، ہم وضو کر کے تیار بیٹھے تھے کہ جیسی گھڑی میں وہ وقت آئے تو ہم عشاء ادا کر لیں. میں نے کہا یا اللہ، یہ پاکستان کتنا آسان ملک ہے کہ ہم جناب ساری رات میں جب چاہیں عشاء پڑھ لیں یا 20 منٹ کے اندر نماز کا وقت ہی چلا جائے گا. تو بہرحال یہ اگر وقت آنے کے بعد اگر وضو وغیرہ کی ہاں بالکل تیار بیٹھنا پڑا. خیر علماء نے اس کے لیے جو حرج والے معاملات ہیں اس میں کچھ آسانیاں ضرور عطا فرمائی ہیں کہ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں رات 1 بجے جا کر عشاء کا وقت آتا ہے، 12 کے بعد وقت آتا ہے اور لوگ عشاء پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، تو اب صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے علماء نے کچھ اجازتیں دی ہیں. ماشاءاللہ وہاں ہمارے مفتی شمس الہدا صاحب یو کے میں جو ہے انہوں نے پورا ایک چارٹ بنا دیا ہے. وہ صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے عشاء میں کچھ رعایت دیتے ہیں، لیکن ہے بڑی گنجلک کیفیت. یعنی وہاں جا کر اپنے وطن کا جو خیال آتا ہے، آسان روزوں کا جو خیال آتا ہے، رات کی جو نیند ہم کہتے ہیں نا، رات کی نیند جناب بڑی صحت کے لیے ضروری ہے. وہاں رات آئے گی تو نیند کریں گے نا. لیکن وہ ماحول شاید ایسا بناتے ہوں، کچھ ظاہر اندھیرا کمرے میں کر کے سونا پڑتا ہے، لیکن ویسے ہے کافی دلچسپ چیزیں اس طرح کی وہاں پر. صحیح بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بہت بڑی نعمت ہے دن کا بھی ہونا، رات کا بھی ہونا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، اس طرح کی مزید آپ کو باتیں پتہ چلتی رہیں گی. اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل آئیے یو کے عاشقان رسول سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ایک مدنی گلدستہ آپ کو وہاں کا دکھاتے ہیں اور وہاں کے جو جاب کرنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کے تاثرات آپ کو سناتے ہیں. جی مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا آمد رمضان ہے. میرا نام مظفر علی ہے، یو کے شہر برمنگھم میں رہتا ہوں، عالم راک روڈ پہ. میں الحمدللہ بڑا ہارڈ ورکر ہوں. رمضان کی آمد ہے، یہاں سے 20 اور 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ورک بھی کروں گا اور انشاءاللہ روزہ بھی رکھوں گا. اور میری آپ سب بھائیوں سے بھی ذرا التجا ہے، التماس ہے، درخواست ہے کہ آپ بھی روزے کی نیت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ہمت بھی دے گا اور اللہ پاک جزا بھی دے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، 20 سے 21 گھنٹے کا روزہ یہ بتا رہے ہیں اور نیت ماشاءاللہ کر رہے ہیں کہ مکمل روزے بھی رکھیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک سے محبت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے. کبھی آپ کی افطار پاکستان میں تو سحر آپ کی کسی اور ملک میں، کبھی سحری آپ کی پاکستان میں تو افطار کسی اور ملک میں، ایسا کبھی ہوا؟ اس بار ہی 15 شعبان کا جو الحمدللہ روزہ رکھنے کی سعادت ملی، وہ ہم نے سحری تو مانچسٹر میں کی تھی اور افطار ہم نے 35-40 ہزار فٹ کی بلندی پہ کیا تھا. تو وہ جہاز میں افطار ہوا. تو لیکن جہاز میں اگر تھوڑا سا ٹائمنگ وغیرہ بندہ ذہن میں رکھے، اور چونکہ کھڑکی سے بھی نظر آ جاتا ہے سورج غروب ہو گیا ہے. تو اچھا، اس میں بھی بڑی ایک کمال کی بات بتاؤں آپ کو. اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو ٹائم پیچھے آئے گا. مشرق سے آپ یعنی پاکستان سے مثال کے طور پر مدینہ شریف جا رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں یا یورپ جا رہے ہیں، یہ سب مغرب، یعنی یہ پورا ویسٹ ہے. پاکستان سے دبئی جائیں 1 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے نا جی. مدینہ شریف جائیں 2 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں. آپ آگے چلے جائیں، یورپ چلے جائیں تو 4 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں. یو کے چلے جائیں تو 5 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں. امریکہ چلے جائیں تو 10 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں. تو آپ مشرق سے جب مغرب تک جا رہے ہوتے ہیں تو جہاز جیسے جیسے چلتا جائے گا ٹائم پیچھے آتا جائے گا. اگر آپ روزہ رکھ کے چڑھ گئے تو آپ کا افطار لیٹ ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایسا بھی ہوا کہ جب روزے کی حالت میں مدینہ شریف کا سفر کیا تو یوں سمجھے 2 گھنٹے روزہ بڑا ہو گیا، لیکن اگر مدینے سے پاکستان کا سفر کیا تو 2 گھنٹے روزہ چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے. یعنی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک بار میں امریکہ گیا پاکستان سے، تو پورے سفر میں ایک بھی نماز کا وقت نہیں آیا، حالانکہ 14 گھنٹے تک جہاز اڑتا رہا، 13 گھنٹے تک جہاز اڑتا رہا، ایک بھی نماز کا وقت، کیونکہ جہاز جیسے جیسے آگے جاتا رہا وقت بھی پیچھے آتا رہا. لیکن جب میں واپس آیا تو ایک ہی فلائٹ میں 5 نمازوں کا وقت آ گیا. اچھا، اتنی سپیڈ سے وقت چلتا رہا کیونکہ اب جہاز بھی آگے آ رہا ہے اور ٹائم بھی ملٹی پلائی ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا علم ہو اور ماشاءاللہ اپلیکیشن ساتھ ہو. اچھا، یہ اپلیکیشن وہاں بھی چلے گی؟ جہاز میں نہیں چلتی، جہاز میں، لیکن آپ کو اگر مثال کے طور پر جہاز میں ایک چارٹ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ ترکی کے اوپر سے سفر کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ترکی کا ٹائم تو معلوم کر سکتے ہیں کہ ترکی میں اپلیکیشن میں چیک کریں کہ اثر کا وقت کتنے بجے شروع ہوا. یقیناً جو زمین اور آسمان کے درمیان کا فرق ہے 35,000 فٹ کی بلندی پر، وہ ایک کیلکولیشن الگ ہے، لیکن آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ اس وقت یہاں پر کیا وقت ہو رہا ہے اور یہاں پر کون سی نماز میری قریب ہے. تو بہرحال پھر سفر کر کر کے انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے. لیکن میں عرض کہ جو اتنا
ظاہر ہے کہ جہاز میں یا دیگر سفر کیا جاتا ہے اس میں نماز کی احتیاط کیا ہو؟ اب آپ نے نماز کا ذکر کیا ہے تو سوچا کہ آپ سے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نماز تو کسی عالم میں معاف نہیں ہے، اور کئی ایئر لائنز تو اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ نماز اگر پڑھنی ہو تو وہ آپ کو نماز کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں اور آپ کو بلینکٹ وغیرہ بچھا کر بھی دیتے ہیں، اور بلکہ آپ ان سے پوچھیں قبلہ کس طرف ہے تو وہ قبلہ بھی بتاتے ہیں۔ مسلمان کئی ایئر لائنیں ہیں جو بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ جن کے ایئر کرافٹ چھوٹے ہوتے ہیں، جہاز چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس میں علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ بالکل کھڑے ہو ہی نہیں سکتے اور وہ کھڑے ہونے بھی نہیں دے رہے تو اب آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں اور بعد میں آ کے نماز دہرا لیں، تو وہ ایک الگ پورا سینیریو ہے۔ لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ وضو کر کے چڑھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کے اڑتے ہی تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو جائے گا تو آپ باوضو رہیں گے، انشاءاللہ آپ نماز وقت پر ادا کر سکیں گے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے کہا اوقات کا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن انسان اگر توجہ کرے کہ میرے چلنے سے کتنا پہلے میں چلا تھا اور کتنے کون سی نماز کا وقت بیچ میں آنا ہے، تھوڑی سی معلومات لے لے، پڑھنی ہو نماز تو انشاءاللہ راستہ مل ہی جاتا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے میرے لیے سنت کی، جس کو کوئی کام کرنا ہو اس کے لیے راستے بہت، نہ کرنا ہو تو بہانے بہت۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو راستہ نکل آئے گا، تیمم بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ نہیں پڑھنی تو انسان کہے گا یار جہاز میں کیسے پڑھوں۔ عمرے پر جاتے ہوئے لوگ نمازیں قضا کر دیتے ہیں، احرام کی حالت میں حج پر جا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے اور کئی حاجیوں کو دیکھا کہ نہیں پڑھتے جہاز میں نماز۔ نماز کسی عالم میں معاف نہیں ہے۔ آپ کو اگر جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ معلوم نہیں تو آپ کو مسئلہ معلوم کر کے جانا چاہیے تھا نا کہ میں جہاز میں جا رہا ہوں، میری نماز کا کیا ہوگا۔ جی، ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ جو آپ کی حالت موجودہ ہے، جو آپ صورتحال ہے آپ کی، اس کے مسائل، اس کا اتنا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے کہ جن سے آپ ضروری احکام جو ہے بجا لا سکیں، ادا کر سکیں۔ تو واقعی صحیح بات کی رکن شورا نے کہ آپ جو ہے وہ 35,000 فٹ کی بلندی پر تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سیکھ کر ہی نہیں جا رہے۔ یہ تو ایسا تو اس کو میں نہیں کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، کپڑے تو ساتھ لے کر نہیں جا رہے یا ضرورت کا سامان لے کر نہیں جا رہے، جس طرح وہ ضرورت کا سامان آپ لے کر جا رہے ہیں، اپنا لگیج آپ بناتے ہیں، اپنا ہینڈ کیری آپ بناتے ہیں، سب کچھ آپ تیار کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ نماز ان سے زیادہ اہم ہے۔ یہی نماز ہے کہ جو دوسرے ملک میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی۔ مزید گفتگو کریں گے رکن شورا سے۔ آئیے آپ کو یو کے یورپ کا ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یو کے شہر برمنگھم میں رہتا ہوں۔ میرا نام عاقل محمود خان ہے۔ رمضان کی آمد ہے، ہم لوگ یہاں پہ روزہ رکھیں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں روزہ رکھیں اور کام بھی کریں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یو کے سے آپ کو یہ اسلامی بھائی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ روزہ رکھیں گے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں روزہ رکھیں۔ تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دعا کیا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ عبدالحبیب بھائی، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا ان کو کچھ شائبہ ہوتا ہے یا شبہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف آئے گا تو میری طبیعت کچھ بگڑ جائے گی، تو ان کو جو ہے کسی ڈاکٹر سے، اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اپنے طبیب سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنا کچھ بندوبست یوں بھی کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، ویسے تو حدیث پاک کا مضمون ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ خود ایک صحت دینے والا خوبصورت عمل ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز اگر مجھے سن رہے ہیں تو کئی ڈاکٹرز کا یہ معمول ہے کہ چھوٹی سی بیماری پر کہتے ہیں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دیکھیں، ایسا طبیب حاذق جو ایک ماہر ڈاکٹر ہو اور مذہب پر بھی اس کی نظر ہو، شریعت کتنی بڑی بیماری پر جا کر روزے کو معاف کرتی ہے، یا روزے کی جس کو آپ کہیے کہ اجازت دی جاتی ہے کہ روزہ نہ رکھے پھر صحت میں رکھے، یہ ہر ڈاکٹر نہیں جانتا۔ تو میرا مشورہ یہ کہ اگر کسی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ ایک مفتی صاحب سے بھی رجوع کر لے کہ حضور میری طبیعت ایسی ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں۔ تو یہ ضرور علم ہونا ضروری ہے۔ اور رہی بات کہ ماشاءاللہ شوگر پیشنٹ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا آرام بڑھا دینا۔ اگر آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ کام بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے اور صحت بھی خراب ہے تو آپ مشکل میں آ جائیں گے، تھوڑا آرام بڑھا دیں۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آرام بڑھا دیں، اگر آرام بڑھا دیں گے تو ظاہر ہے کہ کام کم ہوگا، جب کام کم ہوگا تو انکم کم ہوگی، جب انکم کم ہوگی تو گھر کیسے چلے گا ہمارا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، آپ رب عز و جل کی رضا کے لیے سب کریں گے۔ آپ ایسے بیمار ہو جائیں کہ کھڑے ہی نہ ہو سکیں، پھر رزق کا کیا ہوگا؟
پھر کیسے نوکری پہ جائیں گے, پھر گھر کیسے چلے گا. تو کیا معلوم میرا روزہ رکھنا اور روزے کے لیے کچھ قربانی دینا, سیکریفائس کرنا, اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مجھے عطا کر دے, میری بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. میں اگر رب عز و جل کے لیے کوئی مشقت اٹھا رہا ہوں تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ ضرور غیب کے دروازے کھولے گا. ہم پہلے ہی سارے فیصلے خود کر لیں, کیا چلتا پھرتا انسان دنیا سے نہیں چلا جاتا, تو اس کی فیملی کیا کرے گی؟ ہر چیز کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, توکل کریں اور روزہ رکھیں. بڑے بڑے محنت مزدوری کرنے والے, ٹھیلے چلانے والے, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور بعض اوقات روزے کی وجہ سے اپنا کام کم کر دیتے ہیں. اللہ انہیں بھی عطا فرما رہا ہے, ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کر دیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی, برکت ہی برکت ہوگی. حدیث مبارک میں یہ بھی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق عطا فرمائے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے روزہ رکھنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے نا, تو جس کے لیے روزہ رکھنا ہے, آج دنیا میں آپ دیکھیں کسی کے لیے 2 وقت کا کھانا چھوڑ دیں, کتنا مہربان ہو جائے گا وہ آپ کے اوپر. جب رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے, آپ اس کے لیے جب 1 وقت کا کھانا صبح سے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو اللہ کتنا کرم فرمائے گا, بہت زیادہ کرم فرمائے گا اور بڑی برکتیں ہوں گی. تو عبدالحبیب بھائی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مشکل ترین کوئی واقعہ آپ کے سفر کا, یہ روزے کے حوالے سے بات کریں گے. نہ تجربے کاری ہو تو انسان بعض اوقات تھوڑا سا عجیب سا فیصلہ کر لیتا ہے. ہم ایک بار گریس میں تھے, یونان میں تھے. اچھا, یہ شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ یورپ کی گرمی بھی بڑی کڑاکے دار ہوتی ہے. جن ملکوں میں پڑتی ہے, اسپین کی گرمی, گریس میں بڑی گرمی پڑتی ہے. تو 40 ڈگری تک اس سال ٹیمپریچر پہنچ گیا تھا. اور میرا خیال پہلا ہی سفر تھا یا دوسرا سفر تھا یورپ کا. 15 شعبان ہی تھی. اچھا, تو 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا الحمدللہ. اچھا, الحمدللہ روزہ رکھا. تو وہاں انہوں نے افطار اجتماع میرا انہوں نے رکھوایا تھا, بیان تھا میرا. اچھا, وہ اجتماع ایک شہر تھا, نام تو میں بھول گیا, وہاں فیضان مدینہ کا افتتاح بھی تھا. وہ فیضان مدینہ کے انڈر گراؤنڈ انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر بیسمنٹ میں بیان تھا. اچھا, یورپ میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے, اب تو خیر شروع ہو گیا, ورنہ وہاں نارملی پنکھے نہیں ہوتے. اچھا, وہاں لوگ چونکہ ٹھنڈ زیادہ رہتی ہے سارا سال, تو پنکھے نہیں لگاتے گھروں میں. یہ ایئر کنڈیشن کا تو بہت ہی کم دیکھا, نہیں ہوگا, تو وہ کھڑکی کھول دیتے ہیں, تھوڑی سی گرمی تو کھڑکی کھول دیتے ہیں. اب اس بیسمنٹ میں کھچا کھچ لوگ بھرے تھے اور ایگزاسٹ کا پراپر استعمال نہیں تھا. اچھا, اور افطار تھا 9:30 بجے. اب پورے دن کا بندے کا روزہ, اور مجھے لے گئے 8 بجے. ویسے ہی اپنے جیسا آدمی تو ڈھال ہو جائے کہ یار 8 بج چکے ہیں, ابھی تک تو افطار ہی نہیں ہو. اور انہوں نے کہا آپ کا بیان ہے. ٹھیک ہے. عمران بھائی جب میرے بیان شروع کیا, گرمی بولے میرا کام, پسینہ ٹپ 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 گرنا شروع ہوا. بیان کے دوران مجھے چکر آنے لگے. مجھے اب ایسا لگا کہ اب میں نے بیان جاری رکھا نا تو میں گر جاؤں گا, تو میں دوران بیانی بیٹھ گیا. اچھا, بالکل بیٹھ گیا میں, اور بالکل جس کو کہنا قریب بے ہوش ہو گیا. تو میرے اسلام پہ قریب ہے, میں نے کہا کچھ بھی کرو مجھے یہاں سے باہر نکالیں. اسلامی بھائیوں نے میں نے کہا ملاقات کسی سے مت کروانا, مجھے باہر نکال دے پلیز, مجھے ہوا میں لے جائیں. وہ مجھے فوراً لے کے باہر گئے. جو فیضان مدینہ تھا, لوگ اندر بیٹھے ہیں, میں فیضان مدینہ کے باہر روڈ پہ کرسی لگا کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا کسی کو میرے قریب نہیں آنے دینا, مجھے ہوا آنے دیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ آخری 25 منٹ زندگی میں شاید افطار کا اتنا انتظار کبھی نہیں کیا ہوگا, اور جتنا مزہ اس افطار میں آیا تھا, جو پانی پی کر اور ٹھنڈا شربت پی کر اور جان میں جان آئی. اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ رب کریم کے کرم سے روزہ پورا ہو گیا. لیکن واقعی احساس ہوا کہ وہ لوگ کیسے روزے رکھتے ہیں, اور یہ واقعی ہمت ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا طویل روزہ بھی رکھے. تو بہرحال اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی پابندی سے روزہ رکھنا نصیب فرمائے. اور آپ نے پوچھ لیا تو واقعہ سنا دیا, اللہ اس روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے اور جذبہ نصیب فرمائے ہم سب. امید اچھی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے, انشاءاللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. آپ کو ایک بہت ہی پیارا دوسرا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی, جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Munawar Hussain from Birmingham, UK. Ramadan is on its way, inshallah. In this country, the Ramadan lasts for about 19 hours, so I have intention to keep fast and work at the same time. If you live anywhere else in the world, please don't look at the time, just work and Allah will bless you and keep the time going faster, inshallah, for you.
ماشاءاللہ. عبدالحفیظ بھائی آپ نے رمضان پاکستان کے علاوہ کہیں اور گزارا ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. الحمدللہ رمضان تو مدینہ منورہ میں اس کے کئی روزے رکھنے کی اور مکہ پاک میں سعادت ملی ہے، مگر ایک رمضان میں نے ساؤتھ افریقہ میں گزارا تھا اور وہ میری زندگی کا بڑا انوکھا رمضان تھا، یادگار رمضان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمیاں ہی تھی پاکستان میں. اللہ کی شان دیکھیں، اس وقت ساری دنیا میں گرمیاں ہیں، سمر کہلاتا ہے، مگر اس وقت بھی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ونٹر ہے، جہاں سردیاں ہیں، یعنی باقاعدہ سردیوں کا موسم ہے، اور وہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ. بات یہ بھی ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ یورپ سے واپس آئے ہیں، وہاں پر سردی تھی، یہاں پر گرمی، تو طبی حوالے سے کچھ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی طبیعت پھر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں بھی تو ہم ایئر کنڈیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں نا، تھوڑی دیر بعد باہر جائیں گے تو زبردست گرم ہوائیں ہوں گی، لیکن وہ والا ماحول تو نہیں ہوتا جیسا یہاں پر. انسان ایڈجسٹ ہو جاتا ہے جب عادت بن جائے. لیکن یورپ میں اس وقت گرمیاں ہیں، لیکن وہاں کی گرمیاں ہماری سردیوں کی مانند ہیں. وہاں کی سردیاں تو پھر وراول ورا ہے نا، لیکن باقاعدہ اس وقت ونٹر جو ہے، اس وقت سردیوں کا باقاعدہ موسم جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ساؤدرن ہیمسفیئر اور ناردرن ہیمسفیئر، یہ ایک سائنسی اصطلاح ہے کہ دنیا کے یہ دو حصے انہوں نے اس طرح بنائے ہیں کہ جب ہمارے یہاں سردیاں ہوتی ہیں دسمبر میں، تو ساؤتھ افریقہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں زبردست گرمی ہوتی ہے. تو ایک بار گرمیوں کے موسم میں مجھے ساؤتھ افریقہ جانے کا موقع ملا. 15-20 روزے میں نے وہاں گزارے تھے، اور کمال یہ تھا کہ وہاں 5 بجے افطار ہو جاتا تھا، اور رمضان میں برف باری ہوئی. تو اب وہ بھی رمضان تھا کہ جہاں جناب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا رمضان تھا. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس بار جیسے آپ نے کہا نا کچھ ممالک 20-21 گھنٹے کا روزہ گزاریں گے، شاید ساؤتھ افریقہ آپ کی لسٹ میں ہو تو وہاں شاید 11-12 گھنٹے کا روزہ ہوگا. 4-5 بجے وہاں افطار ہو جاتا ہے، اور جناب ہم تراویح پڑھ کے ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتے تھے، پھر بھی رات 10 بجتے تھے. اب بندہ کہ رات کریں کیا، اور صبح 7 بجے تک سحری کا وقت ہوتا تھا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ ایک ہی دنیا ہے اس کی. ایک طرف جناب 11 بجے افطار ہو رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ شام 5 بجے افطار ہو رہا ہے. تو یہ رب کی قدرت کے نظارے ہیں. تو وہاں پر رمضان شریف آپ نے گزارا، تو وہاں کے جو مزدور طبقے کے افراد ہیں یا جو محنت کش ہیں، جاب کرنے والے افراد ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمائیں؟ وہ تو ظاہر آسان ہے نا کہ اگر روزہ جلدی افطار ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہے، وہاں تو جیکٹ پہن کر ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم رات ہیٹر چلا کے سوتے تھے، کمبل اوڑھ کے سوتے تھے جب وہاں ٹھنڈے میں رمضان تھا. اور ظاہر ہے جہاں گرمی رمضان کی ہے اور رمضان میں گرمی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اب مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ اب میرا سوال جو تھا وہ یوکے یورپ کے حوالے سے جی، کہ جو 20-20 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں اور جاب کر کے بھی روزہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ وہاں میں نے سچی بات یہ کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ، یوکے یا امریکہ والی سائڈ پہ اسلام اور دین لوگوں میں بڑا کمزور ہے. میں نے کئی موقعوں پر، کئی جگہوں پر ایسا انداز دیکھا ہے کہ مجھے سچی بات ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے. یہ کیونکہ جو عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے اب دیکھیں نا یورپ کے اندر اگر کوئی اسلامی بہن پردہ کر رہی ہے، اور یوکے یورپ کے اندر جو لوگ سروں پر امامہ سجائے، چہرے پر داڑھی اور سنت و برا لباس پہن کے چل رہے ہیں، تو وہ واقعی ایک بڑی بات ہے نا. یعنی جس معاشرے میں بہت بے حیائی، بڑی ماڈرنائز لائف ہو، وہاں ایسا کام کرنا تو یہ ایک بڑا نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے. اللہ ان کو اور برکت دے. اور میں نے مسجدوں میں بھی، خاص طور پہ یوکے کے اندر تو میں نے مسجدوں میں بھی کافی رش دیکھا ہے. بلکہ شاید میں نے زندگی میں ایک ہی بیان ایسا کیا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں بیان کیا ہے. یعنی مجھے اسلامی بھائی لے گئے کہ ابھی ظہر میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ کا بیان ہوگا. تو میں نے کہا نماز بیان میں کون آئے گا. میں گیا تو مسجد آلموسٹ 2/3 مسجد فل تھی، 2/3 مسجد فل ہے. لوگ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ گئے. تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر واقعی دین کی طرف بڑا لگاؤ ہے، جذبہ ہے، نظر آتا ہے. اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ افضل الاعمال احمزھا، سب سے بہترین اور افضل عمل وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو. میں نے شب برات ایک بار امریکہ میں کی تھی، شکاگو میں، مجھے یاد آ گیا. تو وہاں میں بڑا حیران ہوا تھا کہ ماشاءاللہ جس طرح وہ افطار کا انتظام تھا، اور ہمارے فیضان مدینہ میں ایک چہل پہل تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے. پھر ہم نے افطار کیا، اس کے بعد 6 نوافل ادا کیے، پھر شب برات کا اجتماع ہوا. تو بڑا ایسی علاقوں میں جا کر یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جس طرح ساری دنیا میں یہ خوشبوئیں بکھیری ہیں، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کچھ کالز ہمیں دے دیں سلسلے کے لیے، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں. میں پنجاب میں رہتا ہوں، تو ہمارے اس پنجاب میں کئی ایسی مقامات ہیں کہ جب ہم رمضان شریف کو باہر نکلتے ہیں تو ہوٹل وغیرہ پر لوگ کھانا وغیرہ کی ترکیب ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے رکن شورا سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو مزید پول عطا فرمائیں کہ جو رمضان شریف کے مہینے کے اندر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ سر عام کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پانی وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں. جی نیکسٹ کال.
سگی عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ محنت کاشوں کا رمضان ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا ہے اور ہمارے اسلامی بھائی بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کے مدنی پھولوں پر عمل کرنا نصیب کرے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے اسلامی بھائیوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، لیکن سامنے سے ایک یہی جواب ملتا ہے پیارے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، گھر کو بھی چلانا ہے اور پھر دھوپ اتنی کڑک ہوتی ہے، اس کے وجہ سے جو ہے ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. جی عبدالحمید بھائی اختتامی مدنی پھول عطا فرما دیں پھر انشاءاللہ شہزاد. جی جیسے انہوں نے کہا نا کہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے یا روزہ نہ رکھ کر ایک چوری اور سینہ زوری کے پھر کھلے عام کھاتے بھی ہیں. مجھے وہ آتش پرست کا واقعہ یاد آ گیا جو ہماری امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب فیضان رمضان میں موجود ہے کہ وہ آتش پرست جو ہے اس کا بیٹا جو ہے آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا تو بیٹے نے سر عام رمضان کے مہینے میں کچھ کھانا شروع کیا تو باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، مسلمانوں کے بازار سے گزر رہے ہو اور رمضان میں کھانا کھا رہے ہو. تو کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھانا کھاتے ہیں، آپ کون سا روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا میں روزہ تو نہیں رکھتا، کھانا تو کھاتا ہوں مگر اتنا احترام کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا. اس بندے کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ تم تو آگ کی پوجا کرنے والے مسلمان بھی نہیں تھے، جنت میں تمہارا کیا کام؟ اس نے کہا احترام رمضان کی برکت سے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کا تحفہ بھی عطا کیا اور مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا. مسلمان احترام رمضان کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج رمضان میں یا تو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے تو اس کا احترام نہیں کرتے. روزے میں بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزے میں بھی میوزک سن رہے ہیں، روزے کے اندر بھی معاذ اللہ بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو گناہ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ پارٹیز ہو رہی ہیں. ایسا ماحول بن جاتا ہے عمران بھائی، ایسا لگتا ہے رمضان نہیں آیا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہے. ریسٹورنٹ بھر جاتے ہیں اور جناب مطلب بڑا مخلوط معاملہ ہوتا ہے، مرد و عورت مل کر بے پردگی کے معاملات، ریسٹورنٹس اور تفریح گاہوں میں جس طرح کا ماحول. رمضان عبادت کے لیے آیا ہے، مغفرت کے لیے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، مگر ماہ رمضان میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. تو برائے کرم مدنی چل کے ناظرین یہ ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے. ہمیں ایک نئے جذبے کے ساتھ ماہ رمضان کو اس بار گزارنا ہے، سارے روزے رکھنے ہیں. اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جناب بہت گرمی ہے اور کام کاج میں نہیں کر سکتا، تھوڑا کام کم کر دیجئے. کام کو کہیے مجھے روزہ رکھنا ہے، روزے کو نہ کہیے مجھے کام کرنا ہے. وہ فرض ہے. آپ اگر کام کم کریں گے تو آمدنی کم ہوگی نا. رزق دینے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے. وہ کریم غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرما دے گا. آپ ہمت کیجئے اور رمضان کے روزے کی اس بار پکی سچی نیت کر لیجئے. صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان محنت کش ہم مسلمان